السلام علیکم ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں، شکریہ۔ میرا نام مریم ہے۔ ہم 5 بہنیں ہیں۔ مجھ سے بڑی 3 بہنیں ہیں اور ایک مجھ سے چھوٹی۔ ہم سب سے بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی اور اب رشتے والے دیکھنے آئے تو انہیں میں پسند آ گئی۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں ہیں، ابھی ان کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ امی کے انتقال کے بعد جو فیصلہ کرنا تھا ابو نے ہی کرنا تھا۔ لڑکے والوں نے مجھے پسند کیا اور جلد سے جلد شادی کرنے کا بول کر چلے گئے۔ اتنی جلدی شادی کرنے کی وجہ لڑکے کی والدہ کی بیماری تھی۔ اس لڑکے کی والدہ کو کینسر تھا۔ لڑکا ہماری برادری کا ہی تھا۔ ابو نے سوچا ایک بیٹی کا فرض ادا ہو رہا ہے، اس کی شادی کر دوں۔ باہر کا ماحول خراب ہے اور ابو کی عمر بھی ڈھلتی جا رہی ہے۔ ابو نے ہاں کر دی اور گنجائش نہ ہونے کے باوجود میری شادی دھوم دھام سے کی گئی۔ شادی کا دن آ گیا، رسومات شروع ہوئیں تو اسی موقع پر لڑکے کی بہنوں نے تماشا شروع کر دیا۔ میرے والد انتہائی شریف انسان ہیں، کوئی نہیں چاہتا تھا کہ گھر آئی بارات واپس چلی جائے۔ سب خاموش رہے۔ جیسے تیسے کر کے نکاح ہو گیا۔ رخصتی کے بعد گھر پہنچتے ہی تماشے کی دوسری قسط شروع ہو گئی۔ مجھے ایک کونے میں بٹھا دیا گیا۔ دکھاوے کی غرض سے رسومات کی گئیں تاکہ مہمانوں کو کچھ پتہ نہ چلے۔ میرے شوہر نے میرے لیے کوئی تحفہ نہیں لیا تھا۔ جب وہ پاس آیا تو نشے کی حالت میں دھت تھا۔ وہ رات میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ ایک تو میری کم عمر میں شادی ہوئی اور جاتے ہی مجھے اس عذاب کا سامنا کرنا پڑا جس میں جسمانی تشدد بھی تھا۔ وہ مجھ پر ایسے ٹوٹ پڑا جیسے کوئی وحشی درندہ ہو۔ میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے اپنا نصیب سمجھ کر سب تسلیم خم کر لیا اور میں کر بھی کیا سکتی تھی۔ پر یہ ظلم اور تماشا ایک رات کے لیے نہ تھا۔ جوں جوں دن گزرتے گئے اس کا ظلم بڑھتا چلا گیا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ میرا شوہر کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ اس سے شادی نہ ہونے کی وجہ کا سارا غصہ مجھ پر نکالتا ہے۔ میں اپنے والد کی عزت کی وجہ سے خاموش رہتی کہ کہیں ان کو پتہ نہ چلے اور ان کو اس چیز کا دکھ نہ ہو کہ ہم سے غلط فیصلہ ہو گیا۔ میں پریگننٹ ہو گئی۔ شادی کی پہلی عید آئی تو میرے ابو میرے گھر آئے۔ مجھ سے عید ملنے ساتھ چھوٹا بھائی بھی تھا۔ میرا شوہر شراب پی کر ان کے سامنے آیا تو ابو نے بھری ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا، پھر اس کی طرف۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اتنی بدتمیزی شروع کر دی۔ ابو بہت عزت کے ساتھ مجھے اپنے گھر واپس لائے۔ عید ہے، میں اسے گھر لے جا رہا ہوں۔ میرے پیٹ میں درد ہو رہی تھی۔ اس درد کی وجہ بھی تشدد تھا جو ان ظالموں نے مجھ پر کیا تھا۔ ابو مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ میرے بچوں اور میری دونوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ بچہ بچ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے جسم میں پانی بھر چکا تھا۔ ڈاکٹر نے فیصلہ کیا کہ بچے کو ریموو کیا جائے اور مجھے بچایا جائے۔ میرے بچے کو مجھ سے دور کر دیا گیا۔ کوئی سمجھ پائے گا اس تکلیف کو جو مجھ پر گزری؟ شاید نہیں۔ میرے گھر والے اور رشتہ داروں نے مجھے خلا دلوانے کا فیصلہ کیا۔ عدالت میں کیس چل پڑا۔ وہ شخص کیس چھوڑ کر دوسرے ملک چلا گیا۔ عدالت میں 3 ماہ کیس چلا۔ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ مجھے اس قید اور اذیت سے نجات دلائی۔ میری آپ تمام والدین سے التماس ہے، جب بھی اپنی بیٹی کی شادی کریں تو لڑکے اور اس کے گھر والوں کے متعلق اچھی طرح تحقیق کر لیں تاکہ کسی کی بیٹی کم عمری کی شادی اور ظلم کا شکار ہونے سے بچ جائے۔ جو درد تکلیف میں نے اٹھائی کسی اور کی بیٹی نہ اٹھائے۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں، ایک سچا واقعہ ہے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئے آنے والی کہانی آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔